فتح مکہ کو بھی 5 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو 30 سواروں کے ہمراہ عزا بت کو منہدم کرنے کے لیے نخلا روانہ فرما دیا۔ حضرت خالد 25 رمضان کو وہاں پہنچے اور اسے منہدم کر دیا۔ عزا قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور قریش، کنانہ اور مزر وغیرہ قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔ عزا کا انہدام گو بظاہر معمولی واقعہ نظر آتا ہے، لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ یہ قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور تمام قبائل کنانہ اور مزر اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ اس کا انہدام کوئی معمولی بات نہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بت کو اس لیے منتخب فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ اگر اسے گرایا نہ گیا تو اس کی عبادت کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور اس کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطیع کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسیاتی حقیقت سے واقف تھے کہ کعبہ کی فتح سے کفار کو سخت صدمہ پہنچا ہے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے سخت کینہ اور حسد بھر گیا ہے، لیکن وہ بے بس ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس وقت اس بڑے بت کو توڑا نہ گیا اور کفار کو کچھ مہلت مل گئی تو بعد میں اس کا انہدام مشکل ہو جائے گا۔ اس مہم کو سر کرنے کے لیے ایسے سپہ سالار کا بھیجا جانا ضروری تھا جو ہر ممکن خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دے سکے۔ یہ خوبی حضرت خالد میں بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، چنانچہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب آپ پر ہی پڑی۔ حضرت خالد کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر پورا بھروسہ تھا، جنگی نقطہ نگاہ سے ہی نہیں بلکہ دینی نقطہ نگاہ سے بھی۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خاموش ہو کر نہیں بیٹھ رہے تھے، بلکہ آپ نے عرب قبائل کو ہدایت کا رستہ دکھانے اور انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی رہنمائی کرنے کی عظیم الشان مہم نئے سرے سے شروع کر دی۔ اب اس مہم میں زیادہ دشواری بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ قریش جنہیں عرب کی سرداری کا دعویٰ تھا اور جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ اس سے قبل تمام عرب قبائل کی آنکھیں قریش کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں اور وہ بے تابانہ منتظر تھے کہ آیا وہ نئے دین کے مقابلے میں جمے رہتے ہیں یا بلاخر اس کے ہلکے بگوشوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب قریش نے بھی اسلام کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو دیگر قبائل عرب کا اسلام لانا کوئی دشوار امر نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اس نتیجے سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ان قبائل عرب میں جو مکہ کے قریب آباد تھے مختلف اشخاص کو بھیجنا شروع کیا۔ انہی لوگوں میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ عزا کے انہدام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ مکہ میں ہی قیام فرمائے تھے، حضرت خالد کو 350 مہاجر و انصار اور بنو سلیم وغیرہ کے ساتھ دعوت اسلام کی غرض سے بنو حزیمہ کی جانب روانہ فرمایا، لیکن انہیں قتل و قتال کا حکم نہیں دیا۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 8 ہجری شوال میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ بنو حزیمہ کے چشمہ غمیسہ پر پہنچ کر آپ نے اس قبیلے کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ ہتھیار رکھ دو، کیونکہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ان کی مشقیں کسنے کا حکم دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میں خالد بن ولید کے فعل سے بری و ذمہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا کہ تم جا کر اس قبیلے کے مقدمے کا فیصلہ کرو۔ حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بہت سا مال لے کر بنو حزیمہ کے پاس آئے اور جس قدر لوگ حضرت خالد کے ہاتھ قتل ہو چکے تھے ان کو خون بہا ادا کیا، حتیٰ کہ کتوں کا معاوضہ بھی دیا۔ خون بہا کی تمام رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال باقی رہ گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اور خون بہا یا مال باقی ہو تو اس کے بدلے میں یہ مال لے لو۔ لوگوں نے کہا اب ہمارا کچھ باقی نہیں ہے۔ تب حضرت علی نے فرمایا، تاہم یہ مال بھی میں تمہیں ہی دے دیتا ہوں، شاید تمہارا کوئی خون بہا مال رہ گیا ہو جس کی تم کو خبر نہ ہو، بس یہ مال تم اس کے معاوضے میں سمجھو۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ چونکہ اس واقعے سے حضرت خالد کا خاص تعلق ہے اور بظاہر اس سے آپ کی تفتیش کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام واقعات کا جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ حضرت خالد واقعی قصوروار تھے۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت خالد نے بنو حزیمہ کے جن لوگوں کو قتل کیا وہ کافر تھے یا وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے؟ نمبر 2، کیا حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے؟ نمبر 3، اگر غلطی پر تھے تو کیا آپ کا یہ فعل پرانے کینوں اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے تھا یا یہ محض ایک اتفاقی غلطی تھی؟ نمبر 4،
کیا حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لیے کوئی جواز تھا، اور اگر جواز تھا تو وہ کیا تھا؟ پہلے سوال کا یہ جواب ہے کہ اگر بنو خزیمہ کافر ہوتے تو ان کے قتل پر وہ شور برپا نہ ہوتا جو اس وقت ہوا۔ اس صورت میں استقرار کے بھی کوئی معنی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان ہوئی، اور جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بنو خزیمہ کو اپنے چچا فاقہ بن مغیرہ کا انتقام لینے کی خاطر قتل کیا ہے۔ قتل و قتال کے سلسلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مقتولین کا خون بہا ادا کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور انہوں نے جا کر نہ صرف ہر مقتول کا خون بہا ادا کیا بلکہ انہیں زائد مال بھی بطور تالیف قلوب عنایت فرمایا۔ اگر بنو خزیمہ در حقیقت کافر ہوتے تو ان کا خون بہا ادا کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ اکثر قابل اعتماد مورخین بیان کرتے ہیں کہ بنو خزیمہ اسلام لے آئے تھے۔ ان مورخین میں سے ہم واقدی، یعقوبی اور ابن سعد کی روایتیں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ قدیم مورخین ہیں۔ واقدی اپنی کتاب المغازی میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خالد ابرک کے مقام پر بنو کنانہ کی ایک شاہ بنو خزیمہ کے پاس گئے۔ جس وقت آپ کے پاس پہنچے تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت خالد نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان سے پوچھا، تم کس دین کے پیروکار ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت خالد نے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم کب اسلام لائے؟ انہوں نے جواب دیا، اس رات ہم نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جان بخشی کر دی ہے جنہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، چنانچہ ہم بھی اسلام لے آئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں، جب حضرت خالد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے صحنوں میں مسجدیں بنا رکھی ہیں اور ہم ان میں اذانیں بھی دیتے ہیں۔ یعقوبی لکھتے ہیں، حضرت خالد نے ان سے کہا، ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا ہے اسے سر انجام دیں۔ اگر انہوں نے آپ کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے تو ہمارے اونٹ اور بکریاں حاضر ہیں، آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو خزیمہ مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے اپنے قیدی چھوڑ دیے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان قیدیوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا۔ اگر ان قیدیوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو وہ حضرت خالد کے حکم کی اطاعت ضرور کرتے، اس طرح اپنے امیر کی مخالفت مول نہ لیتے۔ یہ قابل امر ذکر ہے کہ مہاجرین اور انصار میں حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے کئی جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں خالد بن ولید کے فعل سے بری ذمہ ہوں۔ یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس وقت حضرت خالد سے غلطی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی چوں و چنا کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کا یہ فکرہ صاف بتاتا ہے کہ آپ کو حضرت خالد کا یہ فعل پسند نہیں آیا، ورنہ آپ اس سے بریت کا اظہار نہ فرماتے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کو غلطی پر سمجھتے تھے، چنانچہ مؤلف الاستیاب نے کھلے الفاظ میں اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت خالد بعض لوگوں کو قتل کیا حالانکہ ان کا قتل کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہا ادا فرمایا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت خالد نے بنو خزیمہ کو پرانے کینوں اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد سے ضرور قصاص لیتے اور انہیں اقرار واقعی جرم کی سزا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے فعل سے اپنی بریت کے اظہار پر ہی اکتفا کی۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص نہیں لیا بلکہ انہیں بدستور امیر رہنے دیا اور جنگ حنین اور بعد کی جنگوں میں مقدمہ و جیش کا سردار بھی مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کو خون بہا ادا کرنے کے کیے بھیجنے اور حضرت خالد سے باز پرس نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت خالد کے فعل کو اتفاقی غلطی خیال کرتے تھے اور ایسا جرم نہیں سمجھتے تھے جو حضرت خالد نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ چوتھے سوال کا جواب باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لیے کون سی جواز تھی اور انہیں کیا غلط فہمی لاحق ہوئی۔ بعض مورخین نے، جن میں ابن حشام اور طبری شامل ہیں، ابن اسحاق سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا، میں نے اپنی مرضی سے بنو خزیمہ سے جنگ نہیں کی۔ اس زمن میں سب سے زیادہ صریح اور قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی زبان سے بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا، انہوں نے انہیں وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بجائے اسلمہ
کہنے کے سبانہ ہو گئے، یعنی ہم سابی ہو گئے کہنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر خالد نے انہیں قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ قید کیے گئے انہیں مسلمان میں بانٹ دیا گیا۔ اگلے روز خالد نے حکم دیا ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ یہ جھگڑا بڑھا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات حضور سے عرض کیے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل سے بری ذمہ ہوں۔ شارحین حدیث نے اس واقعے کی جو تشریح کی ہے اس سے حضرت خالد کے عذر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ علامہ بدرعینی شارح بخاری فرماتے ہیں سبا سے مراد جس کے معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جانے کے ہیں۔ قریش ہر اس شخص کو جو مسلمان ہو جاتا تھا سابی کہا کرتے تھے۔ جب بنو خزیمہ نے سبانہ کہا تو حضرت ابن عمر نے سمجھ لیا کہ اس طرح وہ اپنے مسلمان ہو جانے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حضرت خالد ان الفاظ کو کافی نہ جانا اور وہ ان کے منہ سے اسلام کا لفظ سراہنا سننا چاہتے تھے۔ خطابی کہتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو خزیمہ نے اسلام کا لفظ فقط سبا کا لفظ اختیار کیا۔ ممکن ہے ان کو یہ خیال ہو کہ یہ لوگ یہ لفظ اسلام سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور در حقیقت اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد پر اس لیے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور معاملہ فہمی سے کام کیوں نہ لیا۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خالد نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ جو کچھ کیا وہ فہم و ادراک کی غلطی کی وجہ سے کیا۔ ہمارے اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی حضرت خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا اور آپ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے بہرہور ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد جب حوازن کا معرکہ پیش آیا تو آپ اسلامی فوج کے مقدمہ جیش کے سالار مقرر ہوئے۔ سبسکرائب